ون ٹی وی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، امریکہ اور بھارت کے چین کے خلاف ناپاک عزائم منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اپنا آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے امریکی سینیٹر اسکاٹ پیری نے ایک بل متعارف کروایا ہے، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ تبت کو ایک آزاد ملک تسلیم کرے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جڑے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، تبت کا 1951 میں چین سے الحاق ہوا تھا، جس کے بعد ایک تحریک شروع ہوئی۔ 14ویں دلائی لاما، جو اس وقت بھارت میں جلا وطن ہے، وہ تبت میں آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ چینی وہاں آتے جاتے ہیں، ان کے حقوق محفوظ ہیں، لیکن تبت میں وہ تحریک اتنی مقبول نہیں ہے۔ لیکن بھارت اور امریکہ دلائی لاما کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ اسے چین کے خلاف استعمال کر سکیں۔ تبت میں اس وقت کوئی تحریک نہیں چل رہی، وہاں چین کا کنٹرول ہے، چینی فوج موجود ہے۔ لیکن امریکہ میں جو بل پیش کیا گیا، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ تبت کو آزاد ملک تسلیم کرے، چین وہاں سے نکلے۔ لیکن اگر چین نے تبت نہیں چھوڑا، دلائی لاما کو واپس نہیں بلایا، تو دنیا چین کے خلاف کھڑی ہو کر مشکلات پیدا کرے، تجارتی اور دیگر پابندیاں لگائی جائیں، چین کو تنہا کیا جائے۔ تبت وہ علاقہ ہے جو چین کو براہ راست لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے ملاتا ہے۔ اب اگر تبت آزاد ملک بن جائے گا تو چین کے لیے اس لائن تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ بھارت کو یہ فائدہ ہوگا، چین اب کبھی یہاں آ نہیں سکتا۔ امریکہ اس لیے ایسا کر رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے چین اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ بھارت کی گردن چین کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی بھارت کا جو نقشہ ہے وہ مرغی کی طرح ہے، پورا بھارت مرغی کے پیٹ کی طرح بائیں جانب ہے، جبکہ منہ میں یعنی 8 ریاستیں دائیں جانب ہیں۔ اروناچل پردیش، آسام، سکم، منی پورہ، میگھالیہ، ناگالینڈ، تری پورہ اور میزورم شامل ہے۔ اگر کسی نے مرغی کے گردن پر پاؤں رکھا تو یہ ریاستیں بھارت سے کٹ جائیں گی، اور چین نے ایسا بندوبست کر لیا ہے کہ وہ اس گردن کے بہت قریب پہنچ چکا ہے، جس سے بچنے کے لیے بھارت نے نیپال اور بھوٹان کا سہارا لیا، تعلقات اچھے کیے۔ لیکن اب نیپال میں بھارت کے خلاف احتجاج چل رہے ہیں، جبکہ چین نے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں نیپال کو شامل کر لیا ہے۔ اس بڑی سرمایہ کاری سے نیپال چین کے ساتھ ہو گیا اور نیپال نے روڈ تعمیر بھی شروع کرا دی۔ خود بھارت نہیں چاہتا تھا، لیکن نیپال نے فوج کا استعمال کرتے ہوئے 50 کلومیٹر تعمیر کر لی، 80 کلومیٹر باقی ہے۔ روڈ کی تعمیر کے بعد چین جب چاہے اپنی فوج لا سکتا ہے۔ بھوٹان کے ساتھ چین نے بہت کوشش کی، لیکن بھوٹان کے کچھ علاقے چین کے پاس ہیں، جبکہ چین کا بہت اہم چھوٹا سا علاقہ ڈوکلام اگر واپس مل جائے تو چین کو بھارت کے 2 ٹکڑے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ چین اور بھوٹان کے درمیان معاہدے ہو چکے ہیں، چین 2 علاقے واپس کر چکا ہے اور بھوٹان سے ڈوکلام مانگ رہا ہے، جس میں بھارت مداخلت کر رہا ہے، کیونکہ بھوٹان اور بھارت کے درمیان 1949 سے بہت بڑا معاہدہ ہے، جس کے تحت بھوٹان کو سیکیورٹی بھارت دیتا ہے، وہاں بھارتی فورسز ہیں۔ اس لیے بھوٹان آزادانہ یہ نہیں کر سکتا جو چین چاہتا ہے، لیکن چین پر امید ہے کہ بھوٹان علاقہ واپس کر دے گا، کیونکہ چینی معیشت مستحکم ہے، بھارت سے کچھ نہیں ملے گا۔ چین نے بھارت کو ایسے ہی قابو کر لیا ہے جیسے پاکستان نے کارگل کے وقت کیا تھا۔ یہ ہمارے پاس ایک بہترین سنہری موقع تھا کہ بھارت کی سپلائی روک کر کشمیر کو آزاد کروا لیتے، جسے ضائع کر دیا گیا۔ لیکن چین آنے والے وقتوں میں دنیا کو لیڈ کر سکتا ہے۔ یورپی ممالک بھی اب سوچ میں ہے کہ امریکہ کا ساتھ دے یا چین کا۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ہماری کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جڑے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت اور بار وقت ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔